حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین و سامعین، کافی دنوں سے ناچیز کے ہاں کچھ سوالات پہنچے. مصروفیت کی وجہ سے، وقت نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بھی جواب ہم نہ دے سکے. ایک دوست کی جانب سے بار بار اصرار، اسباق پڑھانے کی مصروفیت کی وجہ سے ہم جواب نہ دے سکے، تو آج بار بار اصرار کی وجہ سے ناچیز مختصر جواب دینے کے درپے ہے. عنوان یہ ہے کہ سرور ملتانی کی خباثات کے جوابات، یا سرور ملتانی کا رگڑا. اس کا سوال ہے، اس سے کسی نے سوال کیا تو اس نے جواباً کہا کہ یہ سوال کیا گیا کہ فضل چشتی کے علاوہ کسی اور نے، کسی ایک آدمی نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہا ہو، ثابت کریں، کوئی حوالہ دیں. اس نے کہا کہ ملا بے نور کے بیان کی پہلی قسط کے اندر تاریخ ابن خلدون کا حوالہ ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملہ کو حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر، کے فعل پر قیاس کیا گیا. لیکن اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر اجماع کو چھوڑ کر تفرد اگر ظاہر کیا جائے تو تفرد ناقابل قبول ہوتا ہے، تفرد قبول نہیں کیا جاتا. دوسری بات، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خروج والے فعل با کمال کو خطائے اجتہادی پر محمول کرنا، یہ سراسر اسلام کی مخالفت ہے، اہل سنت و جماعت کی مخالفت ہے. اور اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 584 پر سوال ہے کہ ایک آدمی کا بیان ہے، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق فاجر نہ تھا، اس کو برا نہ کہا جائے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے جانا نہ چاہیے تھا، کیوں گئے؟ اور یہ ملکی جنگ تھی. جس طرح یہ چبل سستی جسے فضل چشتی کہتے ہیں یہ بکتا ہے. تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے فسادات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ امام مظلوم پر الزام رکھنا کہ امام صاحب کیوں گئے، یہ الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور گمراہی اور مذہبی صاف ہے.
بلکہ یہ اس قلب، اس دل سے متصور ہی نہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ ہو۔ آگے فرماتے ہیں شک نہیں، اللہ کے قرآن کی ذکر کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں شک نہیں کہ اس کا قائل کس بات کا، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں گئے، آپ سے خطا ہوئی، آپ کو نہ جانا چاہیے تھا، فرماتے ہیں کہ اس کا کہنے والا قائل ناصبی اور مردود ہے، اہل سنت کا دشمن ہے، عنادی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ جس آدمی نے یہ بکواس ماری ہے وہ مسلمانوں کا دل دکھا چکا۔ ان کلمات ملعونہ کی وجہ سے حضرت بطول زہرا و علی المرتضی و خود سید الانبیاء علیہم افضل الصلاۃ والسلام کا دل دکھا چکا ہے، اللہ واحد قہار کو ایذا دے چکا ہے، خود رب ذوالجلال کو ایذا دے چکا ہے۔ تو حضرت میں اس سرور ملتانی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہوں، سرور ملتانی جاہل، بتا تیرے تاریخ ابن خلدون والے حوالے کو دیکھیں یا امام اہل سنت کے حوالے کو دیکھیں؟ تاریخ ابن خلدون تیرے نزدیک معتبر ہے یا امام اہل سنت معتبر ہیں؟ ہمارے ہاں امام اہل سنت کا ایسا مرتبہ ہے کہ ہم امام اہل سنت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک خاص معجزہ قرار دیتے ہیں، اور آپ کے فتویٰ کے مقابل جتنے ائمہ کے اقوال آ جائیں ہم سبھی کو رد کر کے امام اہل سنت کے فتویٰ کو ترجیح دیں گے۔ آگے چل، دوسرا سوال اس نے یہ کیا، اگر ہاں پچھلی بات کچھ پایہ تکمیل تک پہنچائیں، کیا کہ اس نے تاریخ ابن خلدون کا حوالہ دیا جو کہ غیر مجدد ہے، اور ہم نے امام اہل سنت کا حوالہ دیا۔ اگر تجھ میں ہمت طاقت ہے تو امام اہل سنت کے حوالہ کو توڑ کر دکھا، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن امام اہل سنت کے فتاویٰ کی ایک سطر کی عبارت کے ایک لفظ کا بھی تو رد نہیں کر سکتا، نہ ہی فضل چشتی کر سکتا ہے۔ لہذا امام عالی مقام کو خطا پر کہنا ناصبیت و مردودیت ہے، اور اس کا قائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناصبی اور مردود ہے۔ اللہ تعالی واحد قہار اور اس کے پاک محبوب اور حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدہ طیبہ کو ایذا دینے والا موذی ہے۔ وہ آگے نمبر 2، دوسرا سوال اس نے کیا کہ اگر حاکم فاسق کے خلاف خروج کرنا جائز تھا تو پھر یہ اہل سنت کا عقیدہ کیوں نہیں بنا؟ اس مردود سے ہم کہتے ہیں لانتی، تو نے جو اپنا ہاتھ اس لانتی کے حوالے ہاتھ میں دیا ہے، جو خود جاہلوں کا سردار رئیس الجاہلین والمنافقین و رئیس السفہاء ہے، ہم تو اسے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج کس وجہ سے تھا۔ اب اس کا مکمل سوال سنیں اور ہم اس کا ہر لحاظ سے رد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ یہاں ایک تو اگر حاکم فاسق کے خلاف خروج کرنا جائز تھا تو پھر یہ اہل سنت کا عقیدہ کیوں نہیں بنا؟ اور دوسرا کہتا ہے تو یہاں 2 اتحاد تھے، ایک صحابہ اکرام کا، دوسرا امام پاک کا۔ 2 اتحاد ہوں تو ایک تو خطا پر ہوتا ہے، یہ تو عقائد کی کتب میں لکھا ہے۔ پھر کہتا ہے پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اتحاد کو خطا پر نہیں کہا جائے گا کیونکہ امام پاک نے خود اس کی طرف رجوع فرمایا، اور اس کو امام پاک اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ذکر فرمایا۔ تو جس اتحاد سے خود امام پاک نے رجوع فرمایا وہ خطا پر کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ اس کا سوال تھا، اس لانتی کا سوال تھا۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں الحمدللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاسق حاکم کے خلاف خروج کرنا تو نے کہا جائز نہیں ہے۔ بتا، یہ اس وقت ہے
جب وہ ظالم، وہ فاسق تو ہو لیکن اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں جب حکومت قائم نہ ہو. اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اس وقت قائم ہو چکی تھی جب آپ نے خروج فرمایا کہ آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا تھا. جب آپ گئے تو تقریباً 40,000 کے لشکر نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو حکومت تو قائم ہو چکی تھی اور ادھر ظالم تھا. تو حضور کی امت کو ظالم کے پنجے سے چھٹکارا دلانے کے لیے امام عالی مقام میدان میں اترے. لیکن جب آگے گئے تو حالات بدل چکے تھے. اس پر میں بعد میں تبصرہ کرتا ہوں کہ حالات بدلے تو پھر آپ نے کیا کیا. یہاں اس کی دوسری خباثت ہے کہ دو اتحاد ہوں تو ایک غلط ہوتا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ پھر اگر تو یہی عقیدہ رکھتا ہے پھر اللہ کے قرآن ففہمنا سلیمان والے معاملہ، حرث و غنم والے معاملہ کے اندر کہ قوم کی بکریاں کھیتی میں چر گئیں تو ایک اجتہادی فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا. دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے اور دونوں برحق تھے. اگر کہتا ہے کہ ایک غلط ہے ایک صحیح تو پھر قرآن کا کیا کہے گا؟ کیا کہے گا کہ معاذ اللہ اللہ کا قرآن غلط ہے؟ لاکھ لعنت ہے کہ قرآن کو بھی، قرآن مقدس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تم کہ امام عالی مقام سید سرکار کو خطا پر کہتے کہتے قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ تمہیں سمجھ نہیں کہ جو فقہ میں ہے، اصول فقہ میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے. دوسرا جو اس کا سوال تھا کہ دو اتحادوں ایک خطا پر ہوتا، اس کا جواب تو ہو گیا. پھر صحابہ اکرام کے اتحاد کو خطا پر نہیں کہا جائے گا کیونکہ امام پاک نے خود اس کی طرف رجوع فرمایا. وہ بے وقوف حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری جانب حد تواتر سے بھی زیادہ خطوط آ چکے ہیں. صحابہ اکرام نے منع فرمایا. اب توجہ، صحابہ اکرام منع فرما رہے تھے کس وجہ سے؟ وجہ تو ذہن میں رکھ کہ کوفی لوگ بے وفا ہیں اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج فرمایا اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا ہماری جانب خطوط حد تواتر سے زیادہ ہیں. اگرچہ وہ بے وفائی کرنے والے ہیں لیکن اگر ہم نہ گئے تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اتنے خطوط بھیجے اور تم پھر بھی نہ آئے. تو وہاں سے سوال ہونا تھا وہاں پر. تو امام عالی مقام کے پاس کوئی شرعی دلیل نہ بنتی تھی، اس لیے امام عالی مقام نے حضرت امام مسلم بن عقیل سرکار کو بھیجا پہلے کہ اگر انہوں نے بے وفائی کی تو پھر ہمارے پاس شریعت کی دلیل بن جائے گی. جب انہوں نے بیعت کی اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ سرکار نے، امام مسلم بن عقیل سرکار نے امام عالی مقام کی جانب خط بھیجا کہ حالات بہتر ہیں، اتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی تو دلیل نہ تھی، اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. پھر جب وہاں پہنچے تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات بدلے دیکھے. تو اس وقت جو تو نے تین شکوں والی روایت پیش کی کہ فرمایا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اس کی بیعت کرتا ہوں، یا سرحد پر جانے دو یا مدینہ واپس جانے دو. یہ روایت ضعیف ہے. وہ جاہل، تجھے کس نے حق دیا اور کس نے بتایا کہ یہ روایت صحیح ہے؟ میں تجھے چیلنج سے کہتا ہوں اس روایت کو صحیح ثابت کر کے دکھا. اگر دوسری بات، اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امام پاک نے اس روایت کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ جبکہ خود امام اہل سنت نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ جبکہ اعلی حضرت سرکار نے دو شکوں والی روایت بیان کی جو صحیح ہے. آپ نے فرمایا
کہ مجھے چھوڑ دو. جب حالات بدلے دیکھے تو فرمایا مجھے چھوڑ دو کہ میں مدینہ طیبہ واپس جاؤں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا. فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو یا میں مدینہ طیبہ واپس چلا جاؤں، اور یا مجھے چھوڑ دو کہ میں اسلامی سرحد پر چلا جاؤں. لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا. اب توجہ، تو امام عالی مقام نے فرمایا، عین مارکہ میں قتال سے پہلے فرمایا، اے لوگوں جب تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑ دو کہ اپنی امن کی جگہ چلا جاؤں. اشقیاء نہ مانا، اشقیاء نے نہ مانا. غرض جب سے برابر قصد عود رہا. اب توجہ، قصد عود رہا کا مطلب کیا ہے؟ تو نے یہاں سے مطلب لیا کہ امام عالی مقام نے قصد رجوع کیا؟ وہ بے وقوف. جا تیرے پاس چیلنج ہے، تجھے چیلنج ہے، امام اہل سنت کے فتاوی کی کسی ایک جلد سے نکال کر دکھا کہ امام عالی مقام نے رجوع کیا ہو، رجوع کر لیا ہو کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں. نہیں، امام نے فرمایا، امام عالی مقام نے اعلی حضرت نے فرمایا کہ برابر قصد عود رہا. کیا مطلب؟ امام عالی مقام نے جب حالات کو بدلا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو، نہ کہ یہ فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں. اور دوسری بات، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھ، ساتھ الرد علی المتعصب المانع العنید اٹھا کر دیکھ، اور ساتھ الصواعق المحرقہ امام ابن حجر مالکی کی اٹھا کر دیکھ، ودیگر تاریخ طبری ودیگر کتب تواریخ اٹھا کر دیکھ. جاہل جب انہوں نے کہا کہ بیعت کرنی پڑے گی تو امام عالی مقام نے فرمایا میں اس کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. تو کیسے کہہ رہا ہے؟ اور تو نے یہاں روایت پہ یہ حوالہ دیا النبراس کا، تو النبراس کا تو نے حوالہ دیا جو تفرداتی مسئلہ ہے، جبکہ اس کے مقابل حضرت امام اہل سنت کا حوالہ ہم نے دیا. بتا تیرے نزدیک صاحب النبراس معتبر ہیں یا اعلی حضرت امام اہل سنت معتبر ہیں؟ پھر تو نے وہاں یہ ڈنڈی ماری، وہاں اس روایت کو پیش کر کے تو نے کہا کہ امام عالی مقام نے فرمایا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کرتا ہوں، جبکہ وہ روایت ضعیف ہے، کوئی آدمی اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا. تو امام میں اہل سنت نے جو فرمایا قصد عود رہا، واپس جانے کا ارادہ رہا، کہ جب حالات بدل گئے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو شریعت کی دلیل نہ تھی، اب دلیل بن گئی کہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم ان کے گھر گئے لیکن انہوں نے ہم سے بے وفائی کی، تو دلیل بن گئی، اس لیے امام عالی مقام نے واپس جانے کا ارادہ کیا. نہ کہ جیسے تو نے بک ماری ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اس کی بیعت کرتا ہوں. لانتی، تجھے شرم آنی چاہیے. آگے پھر کہتا ہے کہ جس اتحاد سے خود امام پاک نے رجوع فرمایا وہ خطا پر کیسے نہیں؟ تو کب آپ نے رجوع فرمایا؟ آپ کا رجوع تجھے پتہ ہی نہیں کہ کس وجہ سے تھا. اس وجہ سے تھا کہ اس وقت آپ کے پاس خطوط حد تواتر کو پہنچ چکے تھے، اور خطوط پر آمادہ ہونا یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے تھا کہ یزید فاسق ہے، اور خطوط پہنچ چکے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جبکہ حضرت امام مسلم میں نقیل گئے تو اب دلیل باقی نہ رہی تھی، کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل نہ تھی نہ جانے کی، اس لیے آپ نے خروج فرمایا. تو جبکہ صحابہ اکرام کا خروج ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اور امام عالی مقام کا ادھر جانا اور ان کے خطوط کا آنا اور اس وقت بے وفائی کا ظاہر نہ ہونا، یہ اس وقت